آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے۔ رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے ایک ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا ایک سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً ایک ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ شروع کے ایک ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں۔ اور جو کچھ شروع